السلام علیکم عزیز طلباء طلبات۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سال دوم یعنی سیکنڈ ایئر کے اردو کے پیپر میں آنے والے 5 نمبر کے MCQs کے حوالے سے بچوں بات کریں گے کہ مطابقت کے اصول کیا ہیں اور کون کون سے وہ قوانین ہیں، اصول ہیں جن پر ہم عمل کر کے یا جن کو سیکھ کر ہم اس پر مکمل عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بچے سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ مطابقت دراصل میں ہے کیا۔ مطابقت بچوں کوئی بھی جملہ ہو، اس میں 2-3 چیزیں جو لازم موضوع پائی جاتی ہیں، ان میں بچوں فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل کہتے ہیں بچوں کام کرنے والے کو، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، فعل وہ لفظ جو کسی کام کو ظاہر کرے، مفعول کہتے ہیں بچوں جس چیز پر کام ہو۔ مثال کے طور پہ کتاب میز پر پڑھی ہے، تو بچوں کتاب کیا ہے؟ فاعل ہے، پڑھنا اس کا کیا ہے؟ فعل ہے، اور کتاب بچوں کیا ہے؟ وہ فاعل ہے، پڑھنا اس کا فعل ہے، اور میز بچوں کیا ہے؟ یہ مفعول ہے۔ نعیم کھانا کھا رہا ہے بچوں، نعیم کیا ہے؟ فاعل ہے، کھانا اس کا لفظ کیا ہے؟ فعل ہے، اور جس چیز کو وہ کھا رہا ہے بچوں وہ اس کا مفعول ہو گیا۔ اس کے لیے بچوں ہم نے 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں پتہ چاہیے کہ جنس 2 ہیں، مذکر اور مؤنث، اور بچوں اس میں ایک لفظ ہے فعل، آگے فاعل، آگے لفظ ہے بچوں مفعول۔ یہ 3 چیزوں کے بارے میں پتہ چاہیے کہ فعل کہتے ہیں وہ لفظ جو کسی کام کو ظاہر کرے، فاعل کہتے ہیں وہ بندہ، وہ سبجیکٹ جو کام کر رہا ہے، آگے مفعول جس چیز پر کام ہو بچوں۔ آگے بچوں ہیں اس میں ضمیر، وہ لفظ جو کسی نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے وہ، مثال کے طور پہ لفظ ہے آپ، ہم، تم۔ اس طرح کے لفظ بچوں کیا کہلاتے ہیں؟ اس میں ضمیر کہلاتے ہیں۔ مرکب عطفی بچوں کہتے ہیں 2 اسموں کو یا 2 ناموں کو ملانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ بادشاہ اور فقیر، بادشاہ اور فقیر میں بچوں جو درمیان میں واو ہے، اس کو بچوں کیا کہیں گے؟ مرکب عطفی کہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد بچوں آگے آپ کا صبح و شام میں بچوں جو واو ہے، اس کو مرکب عطفی کہہ لیں گے۔ صبح شام میں واو آ گیا، یہ بھی مرکب عطفی ہے، یا پھر بچوں درمیان میں اور لکھا ہو، یہ بھی مرکب عطفی ہے۔ اچھا بچوں، اس کے بعد ہم نے سیکھنا ہے واحد۔ واحد کہتے ہیں اردو میں ایک کو، اردو میں جمع کہتے ہیں بچوں 2 کو کم از کم۔ آگے بچوں آگے مذکر یا مؤنث۔ اچھا، اب تھوڑا سا بچوں ہم کیا کہتے ہیں وہ ان اصولوں کی طرف آتے ہیں جو اصول ہمیں اس موضوع کو سمجھنے میں آسانی کریں گے۔ اچھا، اگر تو بچوں جملے میں اگر تو بچوں جملے میں اگر تو جملے میں اگر تو بچے جملے میں رشتوں کے نام، اچھا بچوں رشتوں کے نام کون کون سے آتے ہیں؟ رشتوں کے نام میں سے مراد خاندان میں جو رشتے ہیں بچوں، خاندان میں رشتے چچا، تایا، پھوپھا، خالو، خالہ، اس کے بعد مامی، ماموں، ماسی، پھپھڑ، اس طرح کے بچوں جو تعلقات ہیں جو رشتہ داروں میں بچوں آتے ہیں، ان کے نام۔ آگے بچوں دوستوں کے نام، مثال کے طور پہ اسد ہو گیا، نعیم ہو گیا، فہد ہو گیا، رحمان ہو گیا۔ اس طرح کے جو نام ہیں دوستوں کے، وہ دوستوں کے نام ہو گیا، یا دوستوں والا تعلق بچوں ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ۔ اور اس کے بعد بچوں گھر کے نام، گھر کے نام سے مراد جو گھر کے تعلق ہے بچوں، بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ رشتوں کے نام یہ بھی ہو سکتے ہیں، دادا ہو گیا، دادی ہو گیا، نانا ہو گیا، نانی ہو گیا بچوں، اس طرح کے نام۔ تو جملے میں بیٹا بچوں 2 رشتوں کے نام آ جائیں، دوستوں کے نام آ جائیں، گھر والوں کے نام، جس جملے میں رشتوں کے نام آئیں، دوستوں کے نام آئیں، گھر والوں کے نام بچوں، وہاں پر اصول مطابقت کے تھوڑے سے اور ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی مذکر مؤنث ہے، مثال کے طور پہ اس سے ہٹ کر کون سے مذکر مؤنث ہوتے ہیں؟ جیسے عزت ہے، نفرت ہے، شہرت ہے، کم ہمتی ہے، بزدلی ہے، وقار ہے، روب ہے۔ یہ بچوں جتنے میں نے ابھی لفظ بولے ہیں، یہ اس رشتوں کی کیٹیگری میں نہیں آتے، بلکہ اس میں تو آتے ہیں جیسے چاچا بھتیجا، ماما ہو گیا، مامی ہو گیا، اس کے دوستوں کے نام ان کے نام ہو گئے، گھر والوں کے نام بہن بھائی، ماں باپ ہو گیا، اس کے بعد نانا ہو گیا، نانی ہو گیا، دادا ہو گیا، دادی۔ یہ نام بچوں آتے ہیں جو گھر میں آ رہے ہیں، یہ دوستوں میں رشتوں میں آ رہے ہیں، یا دوستوں کے بچوں نام آ گئے۔ اچھا، نیچے ایک مثال لکھی ہے چاچا بھتیجا بچوں، یہ 2 رشتوں کے نام ہیں، ماما بھانجا 2 رشتوں کے نام ہیں۔ اس کے بعد دادی آگے، پوتی آگے، پوتا ہو گیا، یا دادی آگے، اس طرح کے بچوں رشتوں کے نام آ جائیں۔ جملے میں 2 بچوں رشتوں کے نام ہوں، یا دوستوں کے نام ہوں، یا گھر والوں کے نام ہوں، تو بچوں فعل کیا آئے گا؟ جملے میں 2 مذکر آئیں تو فعل جمع مذکر آئے بیٹا۔ اس کے بعد جملے میں 2 مونس آ جائیں، جیسے ماں اور بیٹی، یہ مونس آ گیا۔ اس کے بعد رشتوں کے نام کیا مونس ہو سکتے ہیں؟ چاہے اس کے بعد چاچی بھتیجی ہو سکتا ہے، مامی بھانجی ہو سکتا ہے، دادی پوتی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح کے نام بھی آ سکتے ہیں۔ جملے میں 2 مذکر ہیں بچوں، فعل جمع مذکر، لیکن یہ سارے ہیں رشتے، تو رشتوں کو عزت اور تکریم دینے کے لیے ان کے ساتھ جو فعل آئے گا وہ ہمیشہ جمع آئے گا۔ رشتوں چاچا بھتیجا 2 جملے میں مذکر آ جائیں بچوں، جملہ جمع مذکر۔ جملے میں 2 مونس آ جائیں، جیسے ماں بیٹی،
جیسے چاچی بھتیجی، جیسے اس کے بعد تائی خالہ، اس کے بعد مامی پھوپھو آ گیا۔ تو جملے میں دو بچوں رشتوں کے نام آ جائیں اور وہ دو مونس ہوں تو جملہ جمع مونس کا آئے گا۔ اب جملے میں ایک مذکر اس کیٹیگری میں سے بچوں، جملے میں ایک مذکر ایک مونس، تو جملہ بچوں کیا بنے گا؟ جمع مذکر۔ مختصر سی بات، اگر جملے میں دو یا دو سے زیادہ مونس ہوں اور وہ سارے دو مونس بیٹا اس کیٹیگری میں اس چیز میں آئیں تو جملہ جمع مونس کا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آئے، مذکر مذکر آئیں یا مذکر مونس آئیں تو بچے جملہ کیا بنے گا؟ جمع مذکر۔ اب آگے اصول ہم سیکھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں جو ہم نے مذکر مونس سیکھے ہیں وہ تعلقات کے یا رشتوں کے نام والے مذکر مونس ہیں، وہ اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس سے ہٹ کر کیا ہے؟ جیسے یہ دیکھیں نا، ماں مونس ہے، بیٹی بھی کیا ہے؟ مونس ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کم ہمتی، آگے بچوں میں کہتا ہوں کہ بزدلی، یہ بھی بچوں مونس ہے، یہ بھی دو مونس ہیں۔ جیسے ماں مونس ہے، بیٹی مونس ہے، کم ہمتی بزدلی یہ بھی مونس ہے، نفرت شہرت رحمت یہ بھی مونس ہے۔ لیکن بیٹا یہاں جو مذکر مونس کی بات ہو رہی ہے وہ تعلقات کے نام والے ہیں، وہ دوستوں کے نام ہیں، وہ گھر والوں کے نام ہیں، یہ بچوں مذکر مونس الگ کیٹیگری میں آتے ہیں بچوں۔ یہ جو آتے ہیں نا بزدلی کم ہمتی نفرت شہرت رحمت برکت، یہ بچوں مذکر مونس کسی اور خاتے میں ہمیں سو گنتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں آگے دیکھتے ہیں، یہ اصول ہم نے پہلے مختصر سے سیکھا تھا کہ آگے جا کر ہمیں جو مذکر مونس دوسرے نظر آتے ہیں اس میں ہمیں پریشانی نہ ہو۔ اچھا بچوں، جملے میں فاعل اگر کام کرنے والا ایک ہے، سبجیکٹ جو ہے بچوں وہ ایک ہے اور مذکر ہے تو فعل بھی ایک آئے گا، واحد آئے گا، مذکر آئے گا۔ مثال کے طور پہ نعیم ہے، نعیم جو ہے بچوں ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہے جو فاعل ہے بچوں وہ فاعل واحد ہے، یعنی نعیم ایک ہے۔ آگے اس کا جتنے سبجیکٹ میں ہوں گے، مثال کے طور پہ اگر ایک ہے فاعل تو اس کا فعل بھی ایک والا، فاعل واحد ہے اور مذکر ہے تو فعل بچوں واحد لگایا مذکر لگایا۔ اگر فاعل مونس ہو، اگر فاعل مونس ہے تو فعل بھی بچوں کیا کرے گا؟ فاعل کے حساب سے مونس ہی بنے گا۔ مثال کے طور پہ نعیم کرکٹ کھیلتا ہے تو نعیم فاعل واحد مذکر ہے، اور بچوں جو عائشہ ہے یہ مونس ہے تو اس کا جو کام والا لفظ ہے۔ مثال کے طور پہ بچوں ایک اور بات تھوڑی واضح کرتا چلوں، اگر ہم انگلش کی طرف دیکھتے ہیں تو انگلش میں اس طرح کے مذکر مونس کا جو خیال ہے وہ واضح طور پہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں گے ہی گوز ٹو اسکول۔ اچھا بچوں ہم نے کیا کر دیا کہ یہاں پہ مذکر کے لیے ہم نے بچوں کیا کر دیا؟ ہی کا لفظ استعمال کر دیا۔ اب آگے بچوں ہم کریں گے شی گوز ٹو اسکول۔ اچھا بچوں اس میں ہم دیکھتے ہیں نا یہ گوز آ گیا، اچھا یہاں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بھی گو آ گیا ہے، ساتھ میں ای ایسا لگا ہوا ہے۔ اچھا بچوں اب اس میں ہی اور شی سے واضح ہو گیا کہ یہ مونس کا جملہ ہے، یہ مذکر کے لیے جملہ ہے۔ لیکن بچوں اردو میں ایسا نہیں ہے، اردو میں جو نوعیت ہے وہ مختلف ہے۔ جس طرح کا ہمارے پاس سبجیکٹ ہوگا وہاں پہ اس کا جو ورب بنے گا، اس کا جو فعل بنے گا بچوں وہ بھی ہم مونس کے حساب سے بنائیں گے۔ لیکن یہاں پہ مذکر اور مونس ہے لیکن اس کا جو فارم ورب بیٹا دیکھ لیں وہ گو کے ساتھ ای ایسے لگا ہے، لیکن وہ ویسی حالت میں بے شک وہ مذکر کے لیے بے شک وہ مونس کے لیے میرا بیٹا، ٹھیک ہے۔ فاعل واحد مذکر، فعل واحد مذکر، فاعل واحد مونس، فعل واحد مونس بچوں آ گیا۔ آگے فاعل جو ہے اگر وہ ایک ہی کلمہ ہو ایک ہی لفظ ہو لیکن وہ جمع کی سینس دے، جیسے لڑکے ہیں تو جمع مذکر آ گیا بچوں، آگے عورتیں ہیں تو بچوں یہ کیا آ گیا؟ جمع مونس آ گیا۔ فاعل کام کرنے والے جمع ہیں، جمع سے مراد زیادہ ہیں اور مذکر ہیں، تو جیسا ہمارے پاس سبجیکٹ ہے فاعل ہے اس کا فعل بھی بچوں ویسا ہی بنائیں گے۔ فاعل جمع مذکر، اس کا بچوں جو فعل ہے وہ جمع مذکر آ گیا۔ آگے بچوں ہمارے پاس آ گیا فاعل جمع مونس، جملے میں جو لفظ آیا وہ مونس کا ہے اور زیادہ کو شو کرتا ہے، واضح کرتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ اس کا جو فعل ہو گیا وہ بھی کیا کریں گے؟ مونس والا رکھیں گے اور زیادہ والا۔ اچھا بچوں یہاں پہ ایک اصول تھوڑا سا واضح کرتا چلوں میں، جی بچوں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر میں نے لکھا کہ عورتیں بازار جا رہی ہیں، یہ جو لفظ ہے بچوں رہی یہ ہم نے واحد رکھا ہے، ہیں ہم نے جمع کیا ہے، عورتیں لفظ ہم نے جمع مونس کیا۔ یہ لفظ بعض اوقات بچوں کو مغالطہ لکھتا ہے کہ جا رہی ہیں، یہ درست ہے، جا رہی ہیں یہ والا لفظ اس میں درست ہے، اس طرح بچے کہتے ہیں درست ہے۔ رہی ہیں آنا ہے اس میں نے کہنا کہ جو رہی ہیں بچوں یہ
آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جمع مونس ہے. دیکھیں جب ہم نے ہمارے پاس ایک لفظہ ہے، یہ ہے واحد کے لیے، ایک کے لیے ہے، ہمارے پاس لفظ ہے یہ زیادہ کے لیے، مونس کے لیے. اس لفظ کے ساتھ نون گنا نہیں آ رہا، اس کے ساتھ بچوں نون گنا آ رہا ہے. جب ہم نے جملہ جمع مونس کا بنانا ہے یا جملہ ہم نے مونس کا بنانا ہے تو کیا ہوگا، آخر میں اگر ہم نے ہے کیا تو اس سے پہلے والے لفظ کو بچوں واحد رکھیں گے، جمع نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ عورتیں بازار جا رہی ہیں تو رہی نہیں آنا ہے بیٹا، یہاں پہ آنا رہی ہے. اچھا اس کے بعد دو نون گنے بچوں کٹھے نہیں ہوتے، ہم نے ابھی اصول سیکھا. میری والدہ لکھتی، اس کو واحد رکھیں گے، اس کو ہیں کریں گے. اچھا وہ بازار جا رہی، اور یہاں پہ بچوں اس کو ہیں کریں گے. اچھا یہ جو اصول نون گنے والا ہے بچوں، یہ زیادہ تر جو اصول ہے تقریباً یہ آتا ہی بچوں مونس کے جملے میں آتا ہے. اس کے بعد بچوں ہم سیکھتے ہیں کہ عزت اور تکریم کیا ہے، اس کا اصول بچوں کیا ہے. اچھا عزت اور تکریم یہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ ہم ہر انسان کو عزت اور کا معیار دے سکتے ہیں، ہم بندے کا احترام کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے جملہ جو بنانا ہے، دیکھیں میری والدہ لکھتی ہیں، اوپر ہم نے سیکھا اگر فاعل ایک ہو، واحد ہو، تو فعل بھی واحد بنتا ہے. لیکن بچوں یہاں پر جو فاعل ہے وہ واحد ہے، تو ہم نے یہاں پہ ہیں کیوں لگایا؟ کیونکہ فاعل واحد مذکر ہے، سبجیکٹ ہوگا سنگولر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے ہیں کیوں لگایا بچوں؟ وہ اس لیے لگایا کیونکہ جہاں پر عزت اور تکریم دینی ہو وہاں پر جملہ واحد جمع نہیں، الگ الگ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ جملہ جمع کے طور پہ نظر آتا ہے ہمیں. جیسے میری والدہ لکھتی ہیں تو والدہ واحد مونس ہے، لیکن ہم نے عزت اور احترام دینے کے لیے بچوں کیا کیا ہے کیا. میرے والد لکھتے ہیں بچوں، میرے ہوتا ہے زیادہ کے لیے، لکھتے ہیں زیادہ، لکھتے جو لفظ ہے بیٹا یہ بھی زیادہ کے لیے، ہیں بھی لفظ زیادہ کے لیے. والد جو ہیں وہ فاعل واحد مذکر ہیں، جو سبجیکٹ ہے وہ سنگولر ہے، تو اس کے لیے ہم نے لکھتے اور ہیں یہ جمع والے لفظ کیوں استعمال کیے بچوں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جمع والے لفظ بچوں اس لیے استعمال کیے کیونکہ جو والد ہیں وہ عزت اور تکریم کے مقام پر ہیں. تو اللہ کے علاوہ ہر انسان کو عزت اور تکریم کا معیار بخشنے کے لیے ہم جملے کو جمع بناتے ہیں. لکھیں گے میری والدہ لکھتی ہیں، میرے والد لکھتے ہیں. جملہ جب جمع مذکر کا بناتے ہیں یا مذکر کا بناتے ہیں بچوں، اس میں یہ نون گنا والا اصول ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. اس کے بعد بچوں ہمارا پاس آ گیا جملے میں دو فاعل ہوں. اچھا بچوں جملے میں دو فاعل ہوں مگر نہ تو وہ رشتوں کے نام ہوں، مگر نہ تو وہ رشتوں کے نام ہو، دوستوں کے نام، اور نہ گھر والوں کے نام ہو. دیکھیں بیٹا اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، یہ جو میں نے کہا نا رشتوں کے نام، دوستوں کے نام، گھر والوں کے نام، تو دوستوں کے نام آ جائیں، رشتوں کے نام آ جائیں، گھر والوں کے نام آ جائیں، دونوں مذکر ہوں جمع مذکر، دونوں مونس ہو جمع مونس، ایک مذکر ہو ایک مونس ہو بچوں جمع مذکر آ گیا. اب یہاں پر جو بچوں ہم نے سیکھنی ہے جملے میں، یہاں جو دو مونس کی بات ہے یہ وہ چاچا بھتیجا بہن بھائی رشتہ کوئی تعلق اس طرح کا بچوں یہ مذکر مونس نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے ہٹ کر مذکر مونس ہے جو عام مذکر مونس ہوتے ہیں. جیسے نفرت ہے، شہرت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، حرمت ہے، جیسے تعویذ ہو گیا، اس کے بعد دلیل ہو گیا، انتظار ہو گیا. اس طرح کے جو لفظ ہیں نا بچوں یہ تو آسان طرز میں آتے ہیں. اچھا اس کے بعد بچوں ہمارے پاس آ گیا کہ وہ لفظ جو تھوڑے سے جن کا کورس لینتھی ہے بچوں، تو ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے ہم نے مختصر سا بچوں کورس بنایا ہے، مختصر اصول بنائے ہیں تاکہ آپ کو یہ جو تفصیلی موضوع ہے اس کو بچوں مختصر میں ہم سیکھ سکیں. میری والدہ لکھتی ہیں تو بچوں کیا کیا، یہ عزت و تکریم کے لیے. اب کم ہمتی اور بچوں جو بزدلی ہے، یہ دو مونس ایسے ہیں، لیکن بچوں یہ دو مونس عزت اور تکریم والے اور رشتوں کے نام نہیں ہیں. تو جملے میں ایسے دو مونس بیٹا آئیں جو نہ تو رشتوں کے نام، نہ دوستوں کے نام، نہ گھر والوں کے نام ہو، اور یہ جو فائل ہے بچوں یہ بھی مونس کا ہے لیکن الگ الگ ہے. دیکھیں یہاں جو عورتیں جمع مونس کا فائل ہے نا، یہ ایک ہی لفظ ہے اور جمع مونس کو ظاہر کرتا ہے. یہ عائشہ ایک ہی لفظ ہے لیکن واحد مونس کو ظاہر کرتی ہے. یہ ایک ہی لفظ ہے جمع مونس کو ظاہر کرتا ہے. یہاں پر جو بچوں لفظ ہے نا لکھتی، کم ہمتی اور بزدلی بچوں یہ ہے مونس لیکن واحد ہے. تو یاد رکھیں جملے میں اس طرح کے، اس نوعیت کے، اس انداز کے مونس آ جائیں، دو ہوں تو فعل ہر حال میں واحد رکھیں گے. جملے میں دو اس طرح کے مونس آئیں، تین آئیں تو فعل واحد مونس رکھیں گے. جملے میں اس طرح کے مذکر آ جائیں اور یہ مذکر واحد مذکر طرح کے ہیں، تو جملے میں بیٹا جو فعل بنے گا وہ واحد بنے گا اور مذکر بنے گا.
अच्छा बच्चों, जुमले में जो फाइल हैं, जो सब्जेक्ट हैं बच्चों, वो दो से तीन है, ज्यादा आ जाए। दो से ज्यादा कितने हैं? ये दो हाथ एक फाइल, एक मुंह बच्चों दूसरा फाइल, दो आंखें बच्चों तीन फाइल। ऊपर हमने सीखा जुमले में कितने फाइल होंगे? एक फाइल। जुमले में कितने फाइल? एक फाइल। जुमले में एक ही फाइल लेकिन वो जमा की सेंस का है। जुमले में एक ही फाइल है लेकिन वो जमा मुअन्नस की सेंस का है। यहाँ हमने सीखा दो नून गुन्ना, यहाँ इज्जत और तकरीम। यहाँ हमने सीखा बच्चों जुमले में दो फाइल आएंगे, दोनों क्या होंगे बच्चों? मुजक्कर होंगे, या दोनों बच्चों क्या होंगे? मुअन्नस होंगे। लेकिन फिर हाल हाल में वाहद रखेंगे और फाइल को देख के बच्चों रखेंगे। आगे बच्चों जो है जुमले में अब दो से ज्यादा फाइल आ गए, दो से बच्चों ज्यादा सब्जेक्ट आ गए। इस पर बच्चों हम क्या करेंगे? आदमी के दो हाथ एक मुंह और दो आंखें होती हैं बच्चों। जब हमारे पास सब्जेक्ट ज़्यादा हो, फाइल ज़्यादा हो, तो हम फैसला करने के लिए कि कौन सा फेल रखना है, वाहद रखना है, वाहद मुज़क्कर रखना है, जमा मुज़क्कर, वाहद मुज़क्कर रखना है, वाहद मुअन्नस रखना है, जमा मुज़क्कर रखना है, किस नौइयत का बच्चों रखना है, ये हम देखते हैं। जुमले में दो से ज़्यादा फाइल हों, फेल आखिरी फाइल को देख के बनाएंगे। दो आंखें बच्चों मुअन्नस हैं तो मैंने क्या लगा? होती हैं। आगे बच्चों है आदमी की दो आंखें दो हाथ और एक मुंह। बच्चों जो मुंह है वो वाहद मुजक्कर है तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? आदमी की दो आंखें दो हाथ और एक मुंह होता है तो मुंह वाहद मुजक्कर है तो मैंने बच्चों यहाँ पे फेल क्या बनाया? होता लफ्ज बनाया। आगे बच्चों है, आगे आदमी का एक मुंह दो आंखें दो हाथ। अब बच्चों जो दो हाथ है ये लफ्ज क्या है? ये जमा है और साथ में बच्चों क्या है? मुजक्कर है। तो जुमले में दो से ज्यादा फाइल आए तो आखिरी फेल को देख के बच्चों हम क्या करते हैं? इस लफ्ज का जुमले का फेल बनाते हैं। अगर जुमले में लफ्ज आ जाए बच्चों सब, जुमले में लफ्ज आ गया सब, जुमले में बच्चों सब का लफ्ज आ गया, तो हम क्या करेंगे? इस अंदाज में भी जुमले में सब का लफ्ज आया, जुमले में फाइल दो से ज्यादा हैं, और बेटा क्या करेंगे? आखिरी फाइल को देखेंगे। जुमले में अगर आ जाता है, क्या कहते हैं, सब का लफ्ज आ जाता है और फाइल दो से ज्यादा है बच्चों, तो क्या करते हैं? हम फेल को आखिरी फाइल के मुताबिक करेंगे। मिसाल के तौर पे कारोबार, जमीनें, जायदाद, मकान सब बिक गया। मकान बेटा वाहद मुअन्नस वाहद मुजक्कर है तो क्या किया? बिक गया कह दिया। कारोबार, मकान, जायदाद, जमीनें सब बिक गई बच्चों। जमीन जो है वो वाहद मुअन्नस है लेकिन जमीनें क्या हो गया? जमा मुअन्नस हो गया। तो जब जमीनें जमा बच्चों मुअन्नस हो गया तो हमने क्या किया? हमने जमीनें के हिसाब से, जमीने के हिसाब से बेटा क्या किया? हमने उसका फेल बनाया। कारोबार, मकान, जायदाद, जमीनें सब बिक गई बच्चों इसलिए कहा क्योंकि इसका जो फाइल है वो क्या है? आखिरी फाइल जो है बेटा वो जमा मुअन्नस है तो फेल बच्चों क्या बनेगा? जमा मुअन्नस बनेगा। इसके बाद बच्चों हम आगे समझते हैं। आगे बच्चों हमारे पास लफ्ज है, जिस जुमले में लफ्ज हम आ जाए। उन औरतों ने कहा हम बाजार जाते हैं। जुमले में बच्चों लफ्ज क्या आ गया? हम आ गया। तो जब जुमले में लफ्ज हम आए तो बेटा फेल क्या बनाएंगे? जमा बनाएंगे और मुजक्कर बनाएंगे। ये सूल याद रखें। अच्छा बच्चों, ऊपर हमने सीखा सब का सूल हमने ऊपर मिला दिया, हम का सूल बच्चों हमने यहाँ मिला दिया। अब तीन चार असूल बच्चों इकट्ठे समझते हैं। जुमले में लफ्ज आ जाए सब कुछ, जुमले में लफ्ज आ जाए कुछ, जुमले में लफ्ज आ जाए कोई, तो फेल क्या आएगा बेटा? वाहद मुजक्कर आएगा। मिसाल के तौर पे जुमले देखिए, कारोबार, मकान, जायदाद, जमीनें सब बिक गया। अच्छा, आगे कारोबार, इसमें सब का लफ्ज आ गया तो देखें आखिरी। अच्छा बेशक आखिरी फाइल जमा मुन्नस है लेकिन क्या होगा? जब सब कुछ लफ्ज आ गया तो फेल क्या गया बच्चों? वाहद मुजक्कर लगाया। आगे आगे लफ्ज आ गया कुछ, कारोबार, मकान, जायदाद, जमीन कुछ ना रहा। जब भी बेटा क्या होगा कि जो आपका जिस जुमले में लफ्ज आप कुछ इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ करते हैं बेटा, उसमें फेल क्या लगाते हैं? वाहद मुजक्कर लगाते हैं। कारोबार, मकान, जायदाद, जमीन कोई ना रहा। अब यहाँ पर बच्चों क्या हुआ? कोई लफ्ज आ गया। ये जो लफ्ज है कोई, ये जो लफ्ज है बेटा कुछ, ये जो लफ्ज है सब कुछ, ये लफ्ज जो जब आते हैं तो इसमें हमें फेल जो है मेरा बेटा वो क्या क्या करना पड़ता है? वो फेल हमें वाहद करना पड़ता है। वो फेल हमें क्या करना पड़ता है बेटा? वाहद करना पड़ता है और साथ में उसको करना पड़ता है मुजक्कर करना पड़ता है। आगे बेटा जिस जुमले में लफ्ज को आ जाए प्लस किसी की सिफत यानी अच्छाई या बुराई बयान हो तो उसमें फेल क्या लगाते हैं मेरा बेटा? वाहद लगाते हैं और मुजक्कर लगाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने, अब मैं बेटा क्या है? फाइल, ने क्या है? अलामत फाइल। सर बेटा क्या है? मैं फाइल है, ने अलामत फाइल है। मैं फाइल है लफज, मैं जो लफज है ये फाइल है,
نے لفظ کیا ہے علامت فاعل. آگے اس میں میرا بیٹا فعل کیا ہے, اس میں فعل بچوں کیا ہے, یہ تو ہے مفعول, کیونکہ فیصل آباد کے لوگوں کی بات ہے. آگے بچوں کیا آ گیا, آگے لفظ آ گیا کو جو لفظ ہے اسے کہتے ہیں علامت مفعول. بیٹا اسے کہتے ہیں علامت مفعول. آگے جو فعل و لفظ ہے بیٹا وہ کیا ہے جانا. آگے اچھا لفظ کیا ہے, یہ خوبی کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر بچوں ہم سیکھتے ہیں جس جملے میں لفظ کو آ جائے پلس کسی کی اچھائی یا برائی ہو تو بیٹا ہم فعل کیا بناتے ہیں, واحد رکھتے ہیں اور مذکر رکھتے ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. جملے میں فاعل, جملے میں لفظ کو آ جائے, جملے میں مفعول کے بعد لفظ کو آ جائے, اور آخری جو فاعل ہے بیٹا مفعول کے بعد کو آ جائے, تو میرا بیٹا کرنا یہ ہوتا ہے کہ آخری فاعل کے بعد کے آ گیا, آخری فاعل کے بعد بیٹا کیا کہتے ہیں, جملے میں لفظ کو بیٹا آ گیا اور پلس کسی کی اچھائی یا برائی لفظ آ گئی بیٹا, تو ہم کیا کریں گے, فعل رکھیں گے, واحد رکھیں گے اور مذکر رکھیں گے. بیٹا آگے بھائی ایک اور اصول سیکھتے ہیں. اچھا بچوں, اب علامت ہے جملے میں کو آ جائے بیٹا اور ساتھ میں لفظ ہو, جملے میں لفظ کو آ جائے ساتھ میں بیٹا کسی کی اچھائی برائی ہو تو بیٹا کیا لگائیں گے, فعل واحد مذکر لگائیں گے. اگر جملے میں لفظ کو نہ ہو تو فاعل کے بعد میں جو لفظ ہے بیٹا یہ فاعل ہے, فاعل کے بعد نے آ گیا اور اس کے بعد میرا بیٹا کیا آ گیا, فیصل آباد کے لوگ, یہ اس کا مفعول آ گیا. اچھے جانے کیوں کہا, کیونکہ جس جملے میں لفظ کو نہ ہو پلس کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اور اس میں ہم جو فعل بناتے ہیں وہ اس کے مفعول کو دیکھ کے بناتے ہیں. بیٹا فیصل آباد کے لوگ زیادہ ہوں گے, ظاہر سی بات ہے مفعول جمع کی سینس میں آ رہا ہے, تو بیٹا کیا کریں گے, فیصل آباد کے لوگ جو ہیں بیٹا تو یہاں پہ اچھے جانے یہاں پہ آئے گا, یعنی جو تعریف ہے وہ جمع میں کریں گے اور واحد مذکر میں نہیں رکھیں گے, جمع مذکر میں بیٹا کر دیں گے. اگر جملے میں کو ہو جائے گا تو فعل کیا آئے گا بچوں, واحد مذکر آئے گا. جملے میں دو سے زیادہ ضمیر ہیں, دو سے زیادہ بیٹا ضمیر سے مراد کیا آ گیا, ضمیر کہتے ہیں لفظ وہ ہو گیا, میں ہو گیا, ہم ہو گیا, تم ہو گیا. تو یہ جو لفظ ہیں جو کسی نام کی ریپلیسمنٹ میں آتے ہیں, کسی نام کی جگہ میں آتے ہیں بیٹا, اسے انگلش میں کہتے ہیں پروناؤن. تو وہ لفظ جو کسی نام کی جگہ میں آ جائیں, ایسے دو لفظ کیا کرتے ہیں میرا بیٹا جملے میں آئیں جو اس میں ضمیر ہوں, تو بیٹا فعل کیا آئے گا, مذکر لگائیں گے, جمع لگائیں گے. اگر جملے میں میرا بیٹا دو ایسے لفظ آ جائیں جو دونوں اس میں ضمیر ہوں تو فعل کیا رکھیں گے بچوں, واحد جمع رکھیں گے اور مذکر رکھیں گے. جملے میں بچوں کتابوں کے نام آ جائیں, جیسے اقبال کی ساری کتابیں, تورات, زبور, انجیل, یہ کتابیں میرا بیٹا, اس کے بعد شیخ سعدی کی کتابیں, جتنی بھی بڑے بڑے مذہبی علماء کی کتابیں بچوں ساری کی ساری کیا ہیں, وہ مؤنث ہے. لیکن دو کتابیں مذکر ہیں, وہ شاعر کا دیوان ہے, وہ بیٹا قرآن مجید ہے. یہ دو واحد کتابیں ہیں جو مؤنث کے طور پہ آتی ہیں, جن کا جو ہم فعل بناتے ہیں بچوں وہ مؤنث کا بناتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن پاک چھپ گیا آنا, گئی نہیں آنا. دیوان میں نے خریدا, خریدی نہیں آنا. اس کے علاوہ جتنی بیٹا کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں, وہ دنیا جہان کی مؤنث ہوں گی. اچھا ایک کتاب ہے اس کا نام ہے بیاض, یہ کتاب بیٹا کیا ہوتی ہے, یہ مؤنث ہوتی ہے, اکثر یہ امتحان میں آ جاتی ہے. یہ دو کتابیں مذکر ہیں بیٹا, باقی ساری کتابیں کیا ہیں, مؤنث ہیں. اس کے بعد میرا بیٹا آگے آ گیا اخباروں کے جو نام ہیں, نیوز پیپر کے بچے جو نام ہے وہ ہمیشہ کیا آئیں گے بیٹا, وہ مذکر لگائیں گے, واحد مذکر لگائیں گے. آگے بڑھا, اور اخباروں کے نام, رسالوں کے نام. میں نے ادبی دنیا پڑھا, یہ ادبی دنیا بیٹا کیا ہے, ایک رسالے کا نام ہے. میں نے جنگ پڑھا, تو جنگ بیٹا کیا ہے, ایک اخبار کا نام ہے. میں نے ایکسپریس پڑھا بیٹا, ایکسپریس کیا ہے, اخبار کا نام ہے. میں نے ڈان نیوز پڑھا, ڈان پڑھا, تو بیٹا ڈان کیا ہے, یہ سارے کا سارا یہ اخبار کا نام ہے. میں نے نوائے وقت پڑھا, نوائے وقت بیٹا کیا ہے, اخبار کا نام ہے. تو اس طرح کے اخباروں کے نام بیٹا آپ کو آنے چاہیے. جملے میں اخباروں کے نام آ جائیں, فعل واحد رکھیں گے اور مذکر رکھیں گے. جملے میں کتابوں کے نام ہو جائیں بیٹا کیا رکھیں گے, مونس رکھیں گے. لیکن اگر قرآن اور دیوان آئے گا تو بیٹا کتابوں کے نام مذکر ہو جائے گا, صرف ان دونوں کا. آگے بیٹا آ گیا فاعل, اس میں جمع. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جسے انگلش میں بیٹا ہم کولیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں لکھاوٹ میں, لکھنے میں, املا میں لفظ وہ واحد ہوتے ہیں, لیکن میرا بیٹا کیا ہوتا ہے, لکھنے میں وہ لفظ واحد ہوتے ہیں لیکن وہ سینس جو ہے, جو تعداد ہے, وہ جمع دیتے ہیں. مثال کے طور پہ لفظ ہے فوج, اس کی جب جمع بناتے ہیں تو بچوں اس کی جمع بنتی ہے افواج. اب افواج زیادہ ہونی چاہیے لیکن فوج لفظ واحد ہے, لیکن یہ جمع کی سینس کیسے دے رہا ہے. اب پاکستانی فوج کی بچوں بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ کتنے ہیں, 15-16 لاکھ فوجی ہیں. تو 15 لاکھ 16 لاکھ فوجی, لیکن ان کے لیے جو لفظ بیٹا استعمال ہو رہا ہے وہ واحد ہو رہا ہے. تو اس لیے اسے کہتے ہیں فاعل, اسے جمع, اسے کہتے ہیں کولیکٹیو ناؤن. یعنی وہ لفظ جو لکھنے میں واحد ہو لیکن جو تعداد بتایا, جو سینس دے بیٹا, وہ کیا ہو, وہ جمع کی ہو, اسے کہتے ہیں فاعل, اس میں جمع.
اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. اب فوج لفظ ہے نا, فوج جو یہ جو لفظ آئے گا نا فائل میں, جو لفظ آئے گا میرا بیٹا فائل اس میں جمع والا, اگر وہ لفظ مونس ہوگا تو فعل, اچھا فائل اس میں جمع میں بیٹا جو بھی لفظ آئے گا اس کا فعل واحد رکھیں گے, جمع کبھی بھی نہیں کرتے. اگر لفظ مونس ہے فعل کیا کہے گا, واحد مونس. اب جو لفظ ہے نا قافلہ, قافلہ جملہ لفظ کیا بیٹا واحد مذکر ہے, تو کیا ہے کہ قافلہ جا رہا ہے. اگر ریوڑ ہے نا بکریوں کا گروپ تو اسے کہیں گے ریوڑ, تو ریوڑ بیٹا وہ کیا لفظ ہے, وہ مذکر ہے. آپ کہتے ہیں سر میری ٹیم, ٹیم لفظ کیا ہے کلیکٹیو ناؤن آ گیا. آپ کہتے ہیں گروپ, گروپ کی جمع بیٹا کیا لگتا ہے, آپ گروپس لگاتے ہیں. تو گروپ, ایک گروپ میں فرض کیا 50 لوگ ہیں, تو 50 لوگوں کے لیے میرا بیٹا ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے جو جمع کی سینس دے رہا ہے, تو اس لیے میرا بیٹا اسے کہتے ہیں کلیکٹیو ناؤن یا فاعل اسم جمع. وہ لفظ جو جمع کی سینس دے, جو لکھنے میں واحد ہو لیکن تعداد بیٹا وہ زیادہ بتائے. تو یہ صرف پڑھنے کی حد تک ہے, لیکن جب ہم اس کے جملے بناتے ہیں تو میرا بیٹا کیا بناتے ہیں, فاعل جو ہو گیا میرا بیٹا کیا کہتے ہیں اس کے, جب جملہ بناتے ہیں تو اس کا جو فعل رکھتے ہیں وہ واحد رکھتے ہیں اور فاعل کے مطابق. مثال کے طور پہ قافلہ مذکر ہے تو میں نے کہہ دیا جا رہا, اگر کلاس ہو بیٹا میں نے کیا کہہ دیا آ رہی. تو مونس کے لیے مونس اور مذکر کے لیے مذکر, لیکن واحد رکھیں گے بیٹا. اس کے بعد بچوں آ گیا مرکب کا اصول. اچھا مرکب کہتے ہیں بیٹا دو لفظوں کا اکٹھا ہونا, دو لفظوں کا پیر ہونا, دو لفظوں کا جوڑا. اچھا بچوں مرکب کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. اچھا اب مرکب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا مرکب یہ ہے کہ دو لفظوں کا ایسا میرا بیٹا جوڑا آتا ہے, اس جوڑے میں بچوں کیا ہوتا ہے, اس جوڑے میں کیا ہوتا ہے, پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے بیٹا کیا ہوتا ہے, زیر ہوتا ہے, یا پہلے لفظ کے آخری حرف کے اوپر میرا بیٹا کیا ہوتا ہے, حمزہ ہوتا ہے. اگر تو پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو یا اوپر حمزہ ہو تو میرا بیٹا کیا کریں گے, پھر ہم یوں کریں گے. اگر پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے, پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے بیٹا کیا ہو, پہلے لفظ کے آخری حرف کے بچوں نیچے کیا ہو, وہ زیر ہو یا اوپر حمزہ ہو, تو میرا بیٹا پہلے کا مذکر مونس دے کے ہم جملہ بناتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے نماز جنازہ پڑھی. اب جنازہ پڑھی کیوں کہا, دیکھیں بیٹا نماز لفظ مونس ہے, جنازہ مذکر ہے, تو جملے میں مذکر مونس آ گیا تو بچوں کیا کریں گے, پھنس گئے. لیکن یہ اصول ہے بیٹا دو دو لفظوں کے پیر کا, یہ اصول ہے دو مرکب کا, ایک مرکب کا. اب ہم نے کیا کیا, نماز میں زے کے نیچے زیر ہے, فرشتہ اجل میں میرا بیٹا کیا ہے, حمزہ ہے. اب دیکھیں یہ ہے علی پین. اب علی پین لفظ استعمال نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ اگر ہم لگاتے ہیں ایس تو علیز پین, علی کا قلم. تو میرا بیٹا کا کی اور کے کا ترجمہ بنانے کے لیے بعض اوقات ہمیں زیر یا حمزہ لگانی پڑتی ہے, بعض اوقات ہمیں بیٹا کیا کیا لگانا پڑتا ہے, ایس لگانا پڑتا ہے. تو تب جا کر یہ کیا ہوتا ہے, صحیح طور پہ میرا بیٹا یہ سارے کا سارا ترجمہ یا اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. اب کیا کیا, نماز جنازہ پڑھی کیوں کہا میرا بیٹا, وہ اس لیے پڑھی کہا, وہ میرا بیٹا اس لیے پڑھی کہا کیونکہ یہاں پر جو پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے بچوں کیا ہے, زیر ہے, تو ہم پہلے کا مذکر, جب پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو پہلے کا مذکر. اگر پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے پہلے لفظ کے آخری حرف کے اوپر بیٹا کیا ہو, اوپر حمزہ ہو, نیچے بچوں زیر ہو, تو کیا کریں گے, اگر پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم پہلے کا مذکر مونس. اگر دو لفظوں میں پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے بیٹا اوپر حمزہ ہو تو ہم کیا کریں گے, پہلے کا مذکر مونس, زیر ہو یا حمزہ ہو ہم بچوں کیا کریں گے, پہلے کا مذکر مونس دیکھیں گے. اگر زیر اور حمزہ والا پیر نہ ہو, مرکب نہ ہو. اچھا بیٹا نماز جنازہ ایک ہی عمل مانا جاتا ہے, فرشتہ اجل موت کا فرشتہ ایک ہی عمل مانا جاتا ہے, یعنی ایک ہی کلمہ اسے کہتے ہیں. اچھا اب آ گیا لڈو برفی. لڈو میرا بیٹا مذکر ہے, برفی مونس ہے. اب برفی مونس ہے, لڈو مذکر ہے. گھوڑا مذکر ہے, گاڑی مونس ہے. اگر گاڑی گھوڑا بیٹا کر لیں گے تو کیا ہوگا, گاڑی مونس ہے اور گھوڑا مذکر ہے. اگر لفظ آ گیا قلم دوات تو بیٹا قلم مذکر ہے, دوات مونس ہے. اگر دوات آ گیا تو دوات مونس ہے, قلم مذکر ہے. تو اب پہلے والے تو بچوں ہم نے کیا کیا یہاں تک سیکھ لیے. درد دل ہو رہا ہے, بیٹا درد کیا مذکر ہے. اچھا بیٹا آگے ہے لڈو برفی. اب برفی کیا ہے بچوں, لڈو کیا مذکر ہے, برفی کیا مونس. جب زیر اور حمزہ یہاں پر نہ ہو پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے, یعنی اس میں زیر اور حمزہ نہیں پڑی جا رہی,
تب کیا کرتے ہیں بچوں، دوسرے کا مذکر مونس دیکھیں گے، اگر زیر اور حمزہ پڑی جا رہی ہے تو پہلے کا مذکر. اب میں نے لڈو برفی کھائی، اب میں نے لڈو برفی کھایا. اب گھوڑا گاڑی کہاں پڑی کھڑی ہے، اب گاڑی گھوڑا کہاں کھڑا ہے. قلم دوات کہاں پڑی ہے، آگے دوات قلم کہاں پڑا ہے. آخری بیٹا جو حرف ہے، آخری جو لفظ ہے، اس کا ہم مذکر مونس دیکھیں گے، اس سے پہلے والا کا نہیں دیکھیں گے. اگر زیر اور حمزہ ہے تو پہلے کا مذکر دیکھیں گے، مذکر مونس دیکھیں گے، دوسرے کا نہیں دیکھیں گے، جملہ میرا بیٹا بنا دیں گے. اچھا اس کے بعد بچوں آگے آگے آپ کا اصول آ گیا، آگے آپ کا آ گیا، یہ سارے اصول میں نے کچھ مناسب سے اس کے لکھ دیے ہیں. آگے بیٹا ہے جملے میں لفظ آ جائیں دونوں، جملے میں بچوں لفظ کے آ جائیں دونوں، یا جملے میں لفظ آ جائیں دونوں کے دونوں، دو لفظ بچوں آئیں. ایک لفظ بعض اوقات ہم استعمال کرتے ہیں، ہم دونوں بازار گئے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم دونوں کے دونوں بات کے، بات پہ سٹریس ڈالنے کے لیے، زور ڈالنے کے لیے ہم بات کو، لفظ کو دو دفعہ بیٹا بولتے ہیں. تو لفظ دونوں لفظ ہو یا دونوں کے دونوں، فعل بچوں ہر حال میں کیا آئے گا، جمع آئے گا. فعل ہر حال میں بچوں یہ آئے گا، جمع آئے گا. اور مذکر ہے یا مونث ہے، یہ جملے کی نوعیت ہے. مثال کے طور پہ ماں بیٹی دونوں بازار گئیں، باپ بیٹے دونوں بازار گئے، بیٹا اور ماں دونوں بازار گئے. جملے میں دو مونس آ جائیں، جملہ جمع مونس، اور یہ لفظ بھی ہو. جملے میں دو مذکر آ جائیں، ان میں سے کوئی لفظ ہو تو بیٹا کیا آئے گا، جملہ جمع مذکر. اگر جملے میں ایک آدھ لفظ یہ تو پھر میرا بیٹا میں خود ہی پھر ہم کیا کریں گے بچوں، ہم خود ہی اس کا اس حساب سے اس کا ہم فعل بنائیں گے. اگر جملے میں لفظ دونوں آئے یا دونوں کے دونوں آئے تو بچوں ہم کیا کریں گے، ہم فعل جمع بنائیں گے، لیکن ہم فاعل کو دیکھیں گے. اگر فاعل استعمال کر رہے ہیں ہم مونس کے تو جملہ جمع مونس کا. اگر فاعل بچوں میں استعمال کر رہے ہیں مذکر کے تو ہم کیا کریں گے، فاعل اگر مثال کے طور پہ باپ بیٹا دونوں فاعل ہے. اب بچوں میں نے آپ کے لیے کچھ مثالیں یہاں لکھی ہیں. اب دیکھیں پہلی مثال کیا ہے، باپ بیٹا دونوں بازار گئے. جملے میں میرے بیٹا کیا آ گیا، دو مذکر آ گئے، لفظ کیا آ گیا، دونوں آ گئے، اور جملہ کیا آ گیا، مذکر آ گیا. ماں بیٹی دونوں کی دونوں بازار گئیں. تو بیٹا جملے میں اسد اور رحمان یہ دو دوستوں کے نام گئے، دونوں بازار لاہور گئے. رمشا اور فاطمہ دونوں کی دونوں، تو میرا بیٹا کیا کہ دونوں کی دونوں مری گئیں. تو جملے میں جب لفظ دونوں آ جائے یا دونوں کے دونوں آ جائیں بیٹا فعل کیا لگائیں گے، جمع لگائیں گے. لیکن ہم فاعل کو دیکھ کے لگائیں گے. اگر فاعل دو مذکر ہیں فعل جمع مذکر، فاعل دو مونس ہیں فعل جمع مونس. اگر فاعل ایک مذکر ایک مونس ہے تو فعل کیا لگے گا، جمع مذکر لگے گا. جی بیٹا یہ جو سابق لفظ کا اصول ہے یہ میں نے آپ کو اوپر سمجھا دیا. آگے میرا بیٹا آ گیا، اول لفظ آ گیا، آگے لفظ کو کا میں نے اصول آپ کو اوپر بیٹا بتا دیا، لفظ سب کا بھی بتا دیا. اب اچھا بچو، اب یہ کچھ حرف ہیں، یہ حرف ہم نے اسی نوعیت کے یاد کرنے ہیں. دیکھیں بیٹا حرف وہ ہوتے ہیں جو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے، جملوں کی صحیح معنویت دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں اگر شروع میں لفظ اگرچہ لکھا ہوگا تو اس کی مناسبت سے ہم نے کیا لگانا ہے، لیکن لگانا. لیکن کبھی بھی شروع میں نہیں ہوگا، لیکن ہمیشہ درمیان میں ہوگا. اگرچہ لفظ کے ساتھ جو مناسب لفظ آئے گا وہ کیا آئے گا میرا بیٹا، لیکن آئے گا. جملے کے شروع میں اگر لفظ لگائیں اگر، تو بیٹا جملے کے درمیان میں کیا آئے گا، تو آئے گا. اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا. اب شروع میں اگر آیا تو بیٹا درمیان میں کیا لفظ آئے گا، تو لفظ آئے گا. اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں بیٹا، جو لفظ آئے گا تو جو کے ساتھ مناسبت والا کون سا لفظ آئے گا بیٹا، تو لفظ آئے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے لفظ کے ساتھ اس کے ساتھ والا لفظ جو پیر بنے گا، جو جوڑا بنے گا بیٹا، وہ بھی آپ نے ذہن میں اٹھانا ہے. اس کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے، اس کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے. کہ جو لفظ ہے بیٹا اس کے ساتھ کیا لفظ آتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ میرا بیٹا کیا لفظ آتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ جو کا لفظ آتا ہے. غزل ہو کہ نظم، نعت ہو کہ قصیدہ، جو بھی ہے کمال ہے. تو میرا بیٹا جو کے ساتھ کے بعد ساتھ کیا آتا ہے، جو آتا ہے. چونکہ کے ساتھ اس سے، چونکہ وہ بیمار ہے اس لیے وہ اسکول نہیں آ سکتا. اب دیکھیں کہ بیٹا چونکہ لفظ آ گیا تو چونکہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا بچوں، چونکہ لفظ آ گیا، چونکہ کے ساتھ ہم نے لفظ لگایا اس لیے. چونکہ ہمیشہ شروع میں آئے گا اور اس لیے ہمیشہ آگے آئے گا. ہی نہیں کے ساتھ لفظ کیا آئے گا، بلکہ. وہ میرا دوست ہی نہیں بلکہ بھائی بھی ہے. وہ قاتل ہی نہیں بلکہ وہ قاتل ہی نہیں بلکہ بدبخت بھی ہے. اب بیٹا کیا کریں گے، ہی نہیں کے ساتھ لفظ کیا آئے گا، بلکہ آئے گا. اچھا جوں کے ساتھ بچو تو آئے گا، جیسے جیسے کے ساتھ ویسے ویسے آئے گا. آگے ہمیشہ کے ساتھ ہمیشہ جملے کے بیٹا یہ جو لفظ ہے ہمیشہ جملے کے شروع میں آئے گے. مثال کے طور پہ
ایک لفظ ہے وہ، اس کا وہ ہے ضرور، لفظ ہے ضرور. اب اس کا کیا بنے گا؟ یہ بھی ایک بڑا ایک بنتا ہے. اچھا، یہ جو لفظ بیٹا کیا ہے، یہ ہمیشہ جملے کے شروع میں آئیں گے. یہاں تک بچے جو لفظ ہیں، یہ جو لفظ میں نے لکھے ہوئے بیٹا، یہ سارے کے سارے جملے کے ہمیشہ شروع میں آئیں گے. اچھا، آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے، ان کے شروع والے لفظ یاد کر لینے ہیں. اور جب شروع والے لفظ کر لینے ہیں تو بیٹا کیا ہوگا، اس کے آگے والے جو لفظ ہیں وہ اس کی ترتیب سے آ جائیں گے. یاد رکھیں یہ جو حرف ہیں، یہ جملے میں ایم سی کیو میں 1 یا 2 نمبر کے بچوں یہ حرف آتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اپنا خیال رکھیے. کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ. اب اس سے متعلقہ کچھ اہم ایم سی کیوز یا کچھ سیمپل کے طور پہ یہ چیزیں میں نے آپ کے لیے بھی کچھ بچے دکھائے ہیں. آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے فیصل آباد کے لوگوں کو اس طرح کا بچے جو آپ کے پاس ایم سی کیوز آئے گا، اسٹیٹمنٹ آئے گی، تو آپ نے اصول یاد کرنا ہے کہ یہاں پہ کون سا اصول آتا ہے. اچھا، بعض اوقات ہوتا ہے گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے. یہاں بچوں جو اسٹریس ہے، جو بات ہے بچوں کو اس پہ ہے، وہ گھر پہ زیادہ فوکس ہو رہا ہے. بعض اوقات ہم جملہ پڑھتے ہیں تو ہمارا جو اسٹریس ہے، جو ہماری جو بات ہے، ہمارا جو زور ہے، وہ جس لفظ پہ ہوتا ہے ہم اس کے حساب سے بھی بعض اوقات جملہ بنا لیتے ہیں. تو اس طرح کے بچوں کیا کرتے ہیں نا، آ جاتے ہیں کوشش کریں کہ پاس پیپر پڑھیں، وہاں سے ہم ایم سی کیو دو، باقی ادھر ادھر سے جہاں سے مددگار کچھ چیز ملتی ہے وہ پڑھیں. لیکن اصول ذہن میں بچوں رکھیں گے تو کیا ہوگا، تو ہی یہ بات ہو سکتی ہے.